العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. صدق اللہ العظیم. سورہ یونس کی آیت نمبر 27 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 28 سے درس ہو رہا ہے. پچھلے درس میں ہم پڑھ کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالی دارالسلام کی طرف بلا رہا ہے اور ابلیس وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے، اور جو اللہ کی آواز پر لبیک کہے گا، اللہ کی پکار پر لبیک کہے گا اور لبیک کہہ کر ایمان لا کر نیک اعمال کرے گا تو ان کے لیے الحسنہ، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، یعنی جنت اللہ نے رکھی ہے، اور ان کے چہرے بھی تر و تازہ ہوں گے، ان پر کوئی گرد و غبار، کوئی سیاہی، کوئی ذلت، کوئی رسوائی چھائی ہوئی نہیں ہوگی، وہ خوش و خرم ہوں گے. اور جس نے ابلیس کی بات کو مانا اور اللہ کی بات کو نہیں مانا، شرک کے اندر مبتلا ہو گیا، کفر کے اندر مبتلا ہو گیا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، والذین کسبوا السیئات، اور برے کام کماتا رہا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور کوئی ان کا وہاں پر مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا. تو ان کا ٹھکانہ جہنم. اللہ کی پکار پر لبیک کہنے والوں کا ٹھکانہ جنت، اور ابلیس لعین کی باتوں پر چلنے والوں کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے. اب یہ جنت اور جہنم کب ملے گی؟ جنت والے جنت میں کب جائیں گے؟ جہنم والے جہنم میں کب جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کو ایک دن ختم ہونا ہے، یہ ختم ہو جائے گی. پھر دنیا ختم ہو گئی تو بس چھٹی؟ کہا نہیں، بلکہ ہم پھر دوبارہ سب کو ایک دن اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، اور حساب کتاب ہوگا، رب کی عدالت لگے گی، اور وہاں پر جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوجنے والے ہیں ان کو بھی بلایا جائے گا، اور اسی طرح جن کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے ان کو بھی بلایا جائے گا، سب کو بلایا جائے گا، اور پھر وہاں پر سوال جواب ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا. اس لیے میدان محشر کا تذکرہ ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے. وَيَوْمَ، اور اس دن، نحشر، جمع کریں گے ہم، ہم انہیں، جمیعاً، سب کے سب کو جمع کریں گے، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوجنے والے ان کو بھی، اور جن کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے ان کو بھی، سب کو ہم جمع کریں گے. ایمان والے تو ہوں گے ہی وہاں پر، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جو غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں ان کو بھی سب کو ہم وہاں جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، جو دنیا کے اندر اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی اور کے نام کی دہائی دیتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی پکارا کرتے تھے، تو ان سب کو، ان سے اللہ فرمائے گا، مکانکم انتم وشرکاؤکم، مکانکم، تمہاری جگہ، تم بھی اور تمہارے شرکا بھی، مطلب اثبتوا مکانکم یا اصبروا مکانکم، تم ٹھہرو اپنی جگہ میں، انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، اور وہ بھی جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے، تم بھی اور تمہارے شرکا بھی، سب یہیں ٹھہرو، ابھی میں تمہارا حساب کتاب لینے والا ہوں، ابھی تم سے سوال جواب ہونے والے ہیں، بس یہیں ٹھہرو. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، ان کو اپنا خدا مانتے ہیں، تو ان کو بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے گا یہاں ٹھہرو. اسی طریقے سے جو فرشتوں کو سفارشی مانتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو انہیں بھی اور فرشتوں کو بھی کہا جائے گا رکو، ٹھہرو.
اسی طرح جو اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان سے بھی اور ان کو پکارنے والوں سے سب سے کہا جائے گا یہاں ٹھہرو، ابھی تم سے سوال جواب ہونا ہے۔ جیسا کہ ہم پیچھے سورہ مائدہ میں پڑھ کر آئے ہیں، سورہ مائدہ کے آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اذ قال اللہ یا عیسیٰ اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ کیا آپ نے ان کو کہا تھا عیسائیوں کو کہ میری پوجا کرو اور میری ماں کی پوجا کرو؟ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک، میں نے کہا ان کو کہا، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے اپنی طرف سے اور کوئی بات نہیں کہی۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو ان سے یہی کہا تھا کہ لوگو اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی وربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے یہی کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اللہ آپ جانتے ہیں۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد پھر آپ ہی ان کے نگہبان تھے اور آپ نے ان کو دیکھا یہ کیا کر رہے تھے، مجھے تو اس کے بعد کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ سبا میں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بارے میں فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، پہلے سب کو جمع کرے گا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ کہے گا فرشتوں سے أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری پوجا کرتے تھے، تمہیں پوجتے تھے، تمہارے نام کے نذرانے پیش کرتے تھے، تمہیں سجدہ کرتے تھے، تمہیں اپنی حاجات میں پکارتے تھے، تمہارے نام کی نظر و نیاز پیش کرتے تھے؟ تو فرشتے بھی جواب دیں گے قالوا سبحانک، وہ کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم کیسے تیرے برابر ہو سکتے ہیں، کیسے شریک ہو سکتے ہیں، انت ولینا، آپ تو ہمارے کارساز تھے، آپ ہمارے کارساز تھے، آپ ہمارے آقا تھے، خالق مالک تھے، تو ہم کیسے ان کو یہ کہتے کہ تم ہماری عبادت کرو یا یہ ہماری عبادت کرتے، ایسا نہیں ہے، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ عبادت کرتے تھے جن کی، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، کس کی عبادت کرتے تھے؟ جن کی، اور جن سے مراد کون ہے؟ شیطان، ابلیس۔ سورہ کہف میں ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ ابلیس وہ جنات میں سے ہے اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو یہ فرشتے کہیں گے یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ یہ تو جن کی یعنی شیطان کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ شرک پر لگانے والا کون ہے؟ ہیں جی، شیطان ہے۔ کسی اللہ کے بندے نے کبھی کہا مجھے سجدہ کرنا ہے؟ جن اولیاء اللہ کی قبروں پر سجدے ہوتے ہیں، کوئی ایک آدمی ثابت کر کے بتائے کہ کسی ایک ولی نے بھی یہ کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ کرنا ہے؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ کسی ایک نے بھی نہیں کہا۔ وہ تو یہی کہتے رہے لوگو کونو ربانیین، کیا بنو؟ رب والے بنو، رب کو پکارنا، ہمیں نہیں پکارنا، ہم سے نہیں مانگنا۔ کس سے مانگنا؟ اللہ سے۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ سب اللہ کی طرف بلاتے رہے ہیں، جتنے انبیاء کرام ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف بلاتے رہے ہیں۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، یہ کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، کہ اللہ اس کو کتاب دے دے، اللہ اس کو حکمت دے دے، اللہ اس کو نبوت دے دے،
ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی، تم میری عبادت کرو، میرے بندے بن جاؤ اور میری عبادت کرنے لگ جاؤ، ایسا کہا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے، جو یہ کہے گا وہ اللہ کا بندہ ہی نہیں ہوگا، وہ تو پھر ابلیس ہوگا، شیطان ہوگا، جو یہ کہے گا کہ اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو۔ اللہ کہتا ہے، اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، یہ سورہ آل عمران میں ہے، ثم یقول للناس، تیسرے پارے میں، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، ہاں وہ ایک بات کہتے تھے، ولکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ یہ کہتے تھے لوگوں سے، لوگوں رب والے بن جاؤ۔ کون بن جاؤ؟ ربانیین بن جاؤ، یعنی رب والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ تو فرشتے بھی کہیں گے کہ اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو شیطان کی عبادت کرتے تھے۔ لہٰذا قرآن کی ان آیات سے یہ بات ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ جو لوگ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو سجدے کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی نظر و نیاز دے رہے ہیں، تو وہ سب کے سب شیطان کو پوج رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم اس اللہ کے ولی کی پوجا کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ولی کی، اللہ کے نبی کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، یا کسی فرشتے کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کس کی پوجا کر رہے ہیں جی؟ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی پوجا نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا، اللہ ان سے کہے گا اثبتوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم ٹھہرو اپنی جگہ میں، تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے وہ شرکا بھی جن کو تم اللہ کے ساتھ پکارا کرتے تھے، وہ بھی تم یہی ٹھہرو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان جدائیگی ڈال دیں گے، اب عابدین ایک طرف ہو جائیں گے اور جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا تھا وہ دوسری طرف، دو گروہ بن جائیں گے، ایک شرک کرنے والوں کا، ایک ان کا جن اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا ہے، ایک گروہ ان کا۔ اللہ کہتے ہیں زیلا، یزیل، تزییل کے معنی آتے ہیں جدائیگی ڈالنا، تفریق کرنا۔ فزیلنا بینہم، تو ہم ان کے درمیان تفریق کر دیں گے، یعنی ان کو الگ الگ کر دیں گے، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے والے ہیں ان کو الگ، اور جنہیں پکارا جا رہا تھا ان کو الگ، دو جماعتیں۔ اس کے بعد پھر وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اب ان کے شرکا جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان سے جو عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں تم میری عبادت نہیں کرتے تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کہیں گی کن سے؟ جو ان کی پوجا کرتے ہیں کہ تم میری عبادت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کہیں گے ان سے جن کو جو لوگ ان کو پوجتے ہیں ان کو پکارتے ہیں تم میری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فرشتے بھی کہیں گے ان سے جن کو لوگ پوجتے ان لوگوں سے جو فرشتوں کو پوجتے ہیں اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے ہیں ان سے کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح جتنے اولیاء اللہ ہیں، انبیاء ہیں جن کو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کے نام کی دعائی دیتے ہیں وہ سب کے سب یہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر کس کی عبادت کرتے تھے؟ شیطان کی۔ وہ سورہ سبا میں ہے بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جن کی، شیطان کی عبادت کرتے تھے، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہیں گے اللہ فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم، اللہ کافی ہے، کتنی تاکید سے کہا جا رہا ہے فکفی باللہ۔ اسی لیے تو میرے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جو سورہ یونس پڑھ لے گا کبھی شرک نہیں کرے گا، جو سورہ یونس کو سمجھ کے پڑھ لے گا وہ کبھی شرک کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ کہیں گے معبودان جن کو لوگ پوجتے تھے یہ کہیں گے فکفی باللہ، اللہ کافی ہے، شہیدن، گواہ ہونے کے اعتبار سے،
بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ شیطان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے، اللہ کو گواہی میں پیش کریں گے، اور ساتھ ہی کہیں گے کیا؟ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ان کننا بے شک ہم تھے، عن عبادتکم تمہاری عبادت سے، لغافلین غافل، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کون ہمیں سجدہ کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کون ہمارے نام کی نظر و نیاز پیش کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کون ہمارے نام کی دہائی دے رہا ہے اور ہمیں پکار رہا ہے۔ اور عجیب عجیب لوگوں نے پکارنے کی بھی انداز بنائے ہوئے ہیں، اس کے لیے کچھ جو ہے وہ جملے گھڑے ہوئے ہیں، ان جملوں کے ذریعہ سے، جیسے کہتے ہیں نا، یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھئی مکہ والے تو کہتے تھے کشتی کون پار لگاتا ہے؟ اللہ، اور یہ کیا کہتے ہیں جی؟ کون؟ اللہ کے ولی حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ عقیدت ہے، محبت ہے، لیکن عبادت ان کی نہیں، پکار ان کے لیے نہیں۔ پکار کس کے لیے؟ وہ بھی یہی کہتے رہے، زندگی بھر وہ یہی تعلیم لوگوں کو دیتے رہے ہیں، لیکن انہی کے نام کا۔ ایک ہے کوئی بابا سمرالی، تو ہمارے استاد محترم حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، کہتے تھے یہ بھی انہوں نے گھڑا ہوا ہے کہ اے بابا سمرالی گاں گب بند ہے بچہ علی، مطلب کہ بابا سمرالی گائے دے لیکن وہ کیا ہونی چاہیے؟ دودھ دینے والی ہو، اور جو اس کو بچہ ہو وہ ہل میں جوتا جانے والا ہو، ایسا بچہ دینا۔ تو اس طرح کے لوگوں نے، یا باول حق بیڑا ڈھک، لے ککڑ دے پتر، یہ اس طرح کے نعوذ باللہ لوگوں نے جملے گھڑے ہوئے ہیں اور پھر غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ صرف وہ ایک ہی نہیں ہے کون سا شیئن للہ والا مسئلہ، بلکہ اور بہت سارے اس طرح کے جملے گھڑے ہوئے ہیں، کہیں امداد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر جیلانی، نعوذ باللہ من ذالک۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ در دین دنیا شاد کن، دین و دنیا کے اعتبار سے خوش کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اس طرح کے جملے گھڑے ہوئے ہیں۔ وہ قیامت کے دن کہیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ان کننا، ان مخففہ من المثقلہ ہے، یعنی یہ تھا اصل میں ان، بے شک، کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم تو ہماری عبادت کر ہی نہیں رہے تھے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کون ہمیں پکار رہا ہے اور کون ہمارے نام کی دعائی دے رہا ہے۔ اور سورہ احقاف میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتا ہے۔ کس کو؟ لا یستجیبون لہم، کہ جو ان کی پکار کو قیامت تک نہیں سن سکتے ہیں، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی دعا اور پکار سے کیا ہے؟ غافل ہے۔ ان کی دعا اور پکار سے وہ غافل، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون ہمیں پکار رہا ہے۔ یہ کس کو پتہ ہے کون کس کو پکار رہا ہے؟ اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ اللہ سورہ رحمان میں کہتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض، یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتے ہیں وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے۔ سب کس سے؟ اللہ سے، یعنی اسی سے مانگو، وہی تمہاری دعا اور پکار کو سننے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے 13ویں پارے میں سورہ رعد میں، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ۔ اللہ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، حق کی پکار صرف کس کے لیے؟ اللہ سے، یعنی اسی سے مانگا جائے، کسی اور سے نہیں۔ والذین یدعون من دونه، اور جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی اتنی سی بھی دعا اور پکار کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ،
مگر ان کی مثال کہا ایسے ہے جیسے کوئی آدمی ہاتھ پھیلا کر سامنے پانی ہو اور پانی سے کہے آ پانی میرے منہ میں، آ پانی میرے منہ میں، دور سے کہے تو پانی آئے گا اس کے منہ میں؟ وما ہوا ببالغی، کہا وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی غیر اللہ کسی کی دعا کو سنتا نہیں ہے، دعاؤں کا سننے والا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو یہ کہیں گے ان کننا ان عبادتکم، بے شک تم، ان کننا ہم تمہاری عبادت سے لغافلین، غافل تھے، ہمیں پتہ نہیں ہے تم کس کو پکار رہے تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، ہنالک تبلو، وہاں پر تبلو کل نفس، جانچ لے گا ہر نفس، بلا یبلو بلون، اس کے معنی آتے ہیں جانچنا، آزمانا، ہر نفس آزما لے گا، جانچ لے گا، اور ایک یہ بھی ترجمہ ہے جان لے گا، ما اسلفت، اس چیز کو جو اس نے آگے بھیجی ہے۔ جو اعمال کسی نے آگے بھیجے ہیں وہ سارے اس کے سامنے آ جائیں گے۔ کفر شرک بھیجا ہے سامنے آ جائے گا، اگر توحید پر قائم تھا وہ بھی سامنے آ جائے گا، نیک اعمال کیے ہیں سامنے آ جائیں گے، برے اعمال کیے سامنے آ جائیں گے، سنت پر عمل کیا سامنے آ جائے گا، بدعتوں کو رواج دیتا رہا ہے سامنے آ جائے گا، جو جس نے کیا ہوگا سب سامنے آ جائے گا۔ ہنالک تبلو کل نفس، اور وہاں پر ہر نفس جان لے گا ما اسلفت، اس کو جو اس نے آگے بھیجا ہے، وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور انہیں لوٹایا جائے گا ان کے سچے کارساز کی طرف، الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا سچا کارساز، سچا کارساز کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے غائب ہو جائیں گے وہ جن کا وہ گھڑا کرتے تھے، کوئی ان کے کام وہاں پر نہیں آئے گا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کا ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان سے جنہوں نے شرک کیا، مَكَانَكُمْ، اپنی جگہ ٹھہرے رہو، أَنْتُمْ، تم بھی، وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور تمہارے شرکا بھی، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم جدائی کی ڈال دیں گے ان کے درمیان، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور ان کے شرکا کہیں گے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ هُنَالِكَ، وہاں، تبلو، جان لے گی، کل نفس، ہر ایک جان، ما اسلفت، اس چیز کو جو اس نے آگے بھیجی ہے، وردوا، اور وہ لوٹائے جائیں گے، الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا سچا کارساز ہے، وضل عنہم، اور غائب ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا یفترون، وہ جنہیں یہ گھڑا کرتے تھے۔ اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسم و رواجات سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔